پروجیکٹ بتدریج بننا تھا اور آج سے 5 سال پہلے اس کو مکمل ہو جانا تھا. کراچی کے ایک ایک گھر میں پانی آنا تھا. لیکن 15 سال میں انہوں نے K4 پروجیکٹ آگے نہیں بڑھایا. کرپشن کی، لوٹ مار کی، جو پیسے 20-25 ارب روپے لگ گئے وہ بھی ضائع ہو گئے اور ابھی بھی دور دور تک پتا نہیں ہے کہ یہ K4 پروجیکٹ کب بنے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم ڈیم سے پانی کی سپلائی کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا تھا عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں ہوا تھا اور 100 ملین گیلن پانی اس ہب ڈیم سے کراچی کو ملتا ہے، ملنا چاہیے، ملتا تھا اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی ملتا تھا. اور اب ہوا یہ ہے کہ اس پوری ہب ندی میں سے جگہ جگہ پانی کی لیکیج ہوتی ہے. اس کی تعمیر کے لیے، اس کی تعمیر و نو کے لیے جو پروجیکٹ اربوں روپے کا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا اور جہاں سے 100 ملین گیلن پانی ملنا چاہیے تھا وہاں 25 ملین گیلن پانی بھی نہیں مل رہا. شرم ان کو نہیں آتی کہ جو پہلے سے پانی کا سپلائی موجود ہے اس کو بھی تباہ کر دیا ہے، نیا کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا ہے اور جو پانی بھی دستیاب ہے اس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے. اس میں 200 غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند ہوئے ہیں، ہائیڈرنٹ ہیں کہ جو چل رہے ہیں اور لائنوں میں کنڈے ڈال کر، لائنوں میں پنچر لگا کر جال سازی کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے. آبادیوں کا پانی ٹینکروں کے ذریعے لینا پڑتا ہے، لائن میں نہیں آتا ہے. انڈسٹریل ایریاز کو، چاہے وہ لانڈی کا ایریا ہو، چاہے کورنگی ہو، چاہے سائٹ ہو، چاہے کوئی اور ایریا ہو، ایک پیرالل متوازی نظام چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو پانی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن گھروں کا پانی لے کر تم انڈسٹری میں پانی بیچو، ناجائز طریقے سے ٹینکر چلاؤ، یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں قبضہ میئر صاحب، آپ نے کتنے ناچالی ہائیڈرنٹ بند کیے ہیں، کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند کیے ہیں، اس مافیا کو کتنی لگام دی ہے؟ آپ آئے اور آپ نے نارتھ کراچی کا، نیو کراچی کا، سرجانی کا پانی بند کر دیا. شرم کرو. پھر تمہیں ہم کسی سے ملاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے. جو پانی بند کرے گا وہ پانی بند کرنے والوں سے ملایا جائے گا اور جو پانی بند کرنے والوں کی مزاحمت کرتے ہیں وہ حسینی ہوتے ہیں. ہم حسینی راستہ اختیار کریں گے اور واقعی یقینوں سے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس طاقت کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ہماری لوٹی ہوئی دولت پر کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کرنے سے تمہارا قد اونچا نہیں ہو سکتا. تم سے ہماری جدوجہد اپنا حق لینے تک جاری رہے گی. اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ ہم مارچ کرنا شروع کرتے ہیں، آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ بلاول ہاؤس کی طرف مارچ کیجیے، تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ مراد علی شاہ صاحب عوام کے تیور طے کیجیے، بلاول صاحب کراچی کے عوام کے تیور طے کیجیے، زرداری صاحب کراچی کے مظلوم عوام کے تیور طے کیجیے. اگر تم نے ایک کراچی دشمنی نہیں چھوڑی تو یہ عوام بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تمہیں کہیں گا نہیں چھوڑیں گے اور تمہارے بیٹوں سے جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے وہ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تمہارے جتنے شرجیل محمد، یہ تمہارے جتنے کاکے، یہ تمہارے جتنے نیٹ ورک چلانے والے، ان کے ٹینکروں میں جو ڈالر موجود ہے، جو رقم موجود ہے، سب کو وصول کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ شہر کراچی تم سے تمہارا حق لے گا. اس لیے تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن، جس کا اپوزیشن لیڈر، جس کے لیے تم نے 8 دن کے لیے اپوزیشن لیڈر سیٹنگ کر کے بنایا ہے، یہ وہی والی پارٹی ہے جس کو خرید لو، گورنرشپ پہ خرید لو، 4 وزارتوں پہ خرید لو، 2 ایڈمنسٹریٹروں پہ خرید لو، 4 کمیٹیوں پہ خرید لو. ان کو ذاتی طور پر خرید کے کراچی کا سودا کرو تو یہ سوداگری کا دور ختم ہو گیا ہے.
یہ سوداگری کا دور ختم ہو گیا ہے. اب یہ جماعت اسلامی ہے اور کراچی کے عوام ہے. کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے, سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ قبضہ مافیا سے اپنا حق لینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے 4 اگست کو ہم نے شاہراہ فیصل پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفس پر ایک تاریخی دھرنے کا اعلان کیا ہے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں شرکت کریں گے, لیکن صرف اس طرح شرکت نہیں ہوگی. یہاں سے جائیں گے, گلی گلی محلے محلے اپنا پیغام پہنچائیں گے. اور یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قبضہ میئر صاحب زیادہ دیر تک آپ کا پانی بند نہیں رکھ سکتے. 1 دن کا نوٹس دے رہا ہوں, 1 دن 24 گھنٹے میں نارتھ کراچی نیو کراچی ہزاری کا پانی بحال کرو, ورنہ حالات کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. پھر مت کہنا کہ حالات بگڑ رہے ہیں, تم حالات بگاڑ رہے ہو. جب تم پانی بند کرو گے, جب تم الیکٹرک مافیا کو مسلط کرو گے, جب تم ہمارا حق کھاؤ گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے. ہم بھی تمہیں بتائیں گے کہ کیسے مزاحمت کی جاتی ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں امن و امان کے حالات نہ بگڑیں, یہاں لوگ اپنا کاروبار کریں. پہلے ہی تم نے تباہ کر دیا ہے, برباد کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں تم بڑھاتے ہو, پی ڈی ایم کا تم حصہ ہو, مزے تم لے رہے ہو. وزیر خارجہ تمہارا ملکوں گھوم رہا ہے, اس کو اس شہر کا کیا پتا, اس کو اس سندھ کے عوام کا کیا پتا. یہ تو لوٹ مار کا نظام چل رہا ہے. تم پورے مزے حکومت کے لے رہے ہو, سندھ حکومت کے لے رہے ہو اور ہمیں ہمارے حق سے محروم کر رہے ہو. اب یہ زیادہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں اگر پانی بحال نہیں ہوگا, میں کل پھر یہیں آؤں گا انشاءاللہ. مارچ کریں گے, یہاں سے آگے کی طرف بڑھیں گے. تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ سن لو قبضہ میئر صاحب, پانی بحال کرو ورنہ حالات کی ذمہ داری قبضہ میئر تمہارے اوپر ہوگی, مراد علی شاہ تمہارے اوپر ہوگی, بلاول تم پر ہوگی, زرداری صاحب آپ پر ہوگی. اس لیے پانی چاہیے ہمیں, ہمارے بچوں کو پانی چاہیے, ہماری بستیوں کو پانی چاہیے. کوئی اور بات قابل قبول نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سور سے کسی حال میں سودا نہ دیا جائے اور ظالم کو کبھی خیر سے دامن نہ دیا جائے. حق مانگنا توحید ہے تو حق چھین لیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ احمد رحمان سے اپیل کروں گا کہ دعا کے اوپر اس احتجاج کا اختتام فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ تعالیٰ قبضہ مافیا سے ہمیں نجات عطا فرما, پانی چوروں سے ہمیں نجات عطا فرما, پانی مافیا سے ہمیں نجات عطا فرما, بجلی مافیا سے ہمیں نجات عطا فرما, ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں پہ پلنے والے ڈاکوؤں سے ہمیں نجات عطا. شروع ہو گیا تھا یہ K4 پروجیکٹ بتدریج بننا تھا اور آج سے 5 سال پہلے اس کو مکمل ہو جانا تھا. کراچی کے ایک گھر میں پانی آنا تھا, لیکن 15 سال میں انہوں نے K4 پروجیکٹ آگے نہیں بڑھایا. کرپشن کی, لوٹ مار کی, جو پیسے 20-25 ارب روپے لگ گئے وہ بھی ضائع ہو گئے اور ابھی بھی دور دور تک پتا نہیں ہے کہ یہ K4 پروجیکٹ کب بنے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم ڈیم سے پانی کی سپلائی کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا تھا عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں ہوا تھا اور 100 ملین گیلن پانی اس ہب ڈیم سے کراچی کو ملتا ہے, ملنا چاہیے, ملتا تھا اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی ملتا تھا. اور اب ہوا یہ ہے کہ اس پوری ہب ندی میں سے جگہ جگہ پانی کی لیکیج ہوتی ہے. اس کی تعمیر کے لیے, اس کی تعمیر و نو کے لیے جو پروجیکٹ اربوں روپے کا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا. اور جہاں سے 100 ملین گیلن پانی ملنا چاہیے تھا وہاں 25 ملین گیلن پانی بھی نہیں مل رہا. شرم ان کو نہیں آتی کہ
جو پہلے سے پانی کا سپلائی موجود ہے اس کو بھی تباہ کر دیا ہے، نیا کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا ہے، اور جو پانی بھی دستیاب ہے اس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، اس میں 200 غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند ہوئے ہیں، بند ہائیڈرنٹ ہیں کہ جو چل رہے ہیں اور لائنوں میں کنڈے ڈال کر، لائنوں میں پنچر لگا کر جال سازی کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے۔ آبادیوں کا پانی ٹینکروں کے ذریعے لینا پڑتا ہے، لائن میں نہیں آتا ہے۔ انڈسٹریل ایریاز کو، چاہے وہ لانڈی کا ایریا ہو، چاہے کورنگی ہو، چاہے سائٹ ہو، چاہے کوئی اور ایریا ہو، ایک پیرالل متوازی نظام چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو پانی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن گھروں کا پانی لے کر تم انڈسٹری میں پانی بیچو، ناجائز طریقے سے ٹینکر چلاؤ، یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قبضہ میئر صاحب، آپ نے کتنے ناچالی ہائیڈرینٹ بند کیے ہیں، کتنے غیر قانونی ہائیڈرینٹ بند کیے ہیں، اس مافیا کو کتنی لگام دی ہے؟ آپ آئے اور آپ نے نارتھ کراچی کا، نیو کراچی کا، سرجانی کا